یعنی عیسائیوں نے یہودیوں سے دوستی کر لی ہے صرف ہمیں اور آپ کو دنیا سے مٹانے کے لیے. ٹھیک ہے تم نے ہمیں گالی دی, ہم نے تم سے کچھ کہہ دیا, ہمارے تمہارا گھر کا جھگڑا. یعنی عیسائیوں کو یہودیوں نے گالی دی, یہودیوں کو عیسائیوں نے, لیکن اتنے بڑے دشمن ہونے کے باوجود بھی یہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دنیا سے دونوں ایک ہو چکے ہیں, ایک. اور ہندو دھرم کا حال بتاؤں, بھاجپا کا خدا کوئی اور ہے تو وشو ہندو پریشد کا کوئی اور. ان کے یہاں خدا بدلے ہوئے ہیں, کوئی برہما کا پجاری ہے, کوئی وشنو کا, کوئی شنکر کا, کوئی مہیش کا, کوئی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا. بال ٹھاکرے کی شیو سینا کسی اور کو پوجتی ہے تو یہ کوئی رام کا پجاری, کوئی ہنومان کا, کوئی لکشمن کا. ان کے یہاں 33 کروڑ دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے. تو ایک ان کے خدا بدلے ہوئے ہیں, وہ اس کو مانتا ہے مہیش کو تو یہ شنکر کو, یہ شنکر کو مان رہا ہے تو یہ وشنو کو, یہ وشنو کو مان رہا ہے تو وہ برہما کو, یہ رام کو مانتا تو وہ لکشمن کو. خدا بدلے ہیں ان کے, خدا اوتار دودھ رشی منی سب الگ الگ ہے, لیکن پھر بھی ہمیں اور آپ کو برباد کرنے کے لیے ایک ہیں. ہمارا خدا ایک, ہمارا قرآن ایک, ہمارا نبی ایک, ہمارا قبلہ ایک, لیکن آج ہم بٹے ہوئے ہیں. سوچ رہے ہیں آپ, ان کے خدا الگ الگ, ان کے رشی اور منی الگ الگ, لیکن وہ تمہیں برباد کرنے کے لیے ایک, اور ہمارا سب کچھ ایک. لیکن تو اس کے جلسے میں مت جانا, تو اس کو اپنی لڑکی مت دینا, تو اس کی مسجد میں مت جانا ورنہ مسجد ہو دی جائے گی. ہمیں آج انہی چیزوں سے فرصت نہیں مل رہی. مسلمانوں, اگر یہی سب کرنا ہے اور کرتے رہو گے تو یاد رکھنا قرآن, اللہ کے نبی نے جو فرمایا تو وہ فرمان بالکل صادق آ جائے گا. یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع العاقلۃ الی قصدھا. ایک زمانہ ایسا آ جائے گا تمہارے اوپر, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسری دنیا کے لوگ تمہارے اوپر ایسے دوڑ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں, تمہیں سب بھوکا کھا جائیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں اس وقت تعداد میں کم نہیں ہوگے, بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن ایمان تمہارے دلوں سے نکل چکا ہوگا. میں جانتا ہوں جو علماء اس قسم کے ہیں, میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں. میں تم سے اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کو صحیح لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اور ساری پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے میں تم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں. اگر چاہو تو تم بھی ہم سے ہاتھ ملا لو, ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہم اور آپ بیٹھ کے نبٹ لیں گے, لیکن کم سے کم اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر تو قائم ہو. تم ہمارے جلسوں میں آؤ, ہم تمہارے جلسوں میں آئیں, تم ہمارا بائیکاٹ نہ کرو, ہم تمہارا بائیکاٹ نہ کریں. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مجھے نہیں بھی آنا پڑا تو کوئی فرق نہیں, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. ایک جگہ اگر دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 جگہ اللہ دروازہ کھولتا ہے. یہ آپ مت سوچئے یہیں سے اللہ کچھ ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے جھنڈے کو بلند کریں گے, جو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو بلند کریں گے. اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ مولوی جرجیس نے بتاؤ کون سی قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کہی ہے. اپنے مولویوں سے یہ بھی سوال کریں گے. ایسے نوجوان صرف میرے خاطر نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر وہ ایسے بھی ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو مولویوں سے تو لڑایا جا سکتا ہے, دنیا کو مولویوں سے تو توڑا جا سکتا ہے, لیکن اتنا یاد رکھو کہ آج کا نوجوان اب سنبھل چکا ہے, وہ رب کو اچھی طرح پہچاننے لگا اور محمد رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں آ چکی ہے. وہ نبی کی محبت کو اپنے دل سے اب گوانا نہیں چاہتا ہے, رسول کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا نہیں چاہتا ہے. وہ سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے آج تک فلم ہالوں کا کبھی رکشہ نہیں گھموایا ہے, پھر مولوی جرجیس کی تقریر کے لیے رکشہ کیوں گھموایا جا رہا ہے, کیوں رکوایا جا رہا ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث کی باتیں ان سے بھی زیادہ گندی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, قبل اس کے کہ آج کے نوجوان کو ہوش آئے, قبل اس کے کہ آج کا نوجوان اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرے, ہم جیسے مولویوں کو ایک پلیٹ فارم پر پہلے آ جانا چاہیے تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے اور ہمارا نوجوان یہ کہے کہ جب مولوی ہی آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر ہم کب نہیں لڑیں گے. میرے بھائیوں, یہ میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ آؤ, ہم تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. بھیک
اور بھیک مانگ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں کمزور ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی یہی بات کہی تھی، اللہ کے رسول نے بھی یہ کیا تھا، میں صرف نبی کی محبت کو پورا کرنے کے لیے اور نبی کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ نوجوانوں، اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو جاؤ۔ اگر ہم نہیں ہوں گے، اچھا یاد رکھنا، جب گجرات میں پی ایس سی کی گولیاں چلی اور عورتوں کو بھونا گیا، نوجوانوں کو بھونا گیا، اور آپ نے کہا کہ 10,000 مسلمان مارا گیا، تو آپ بتائیے کیا کسی کے ماتھے پہ لکھا تھا کہ یہ اہل حدیث تھا، کہ دیوبندی تھا، کہ بریلوی تھا، کہ شیعہ تھا؟ اور آپ نے کیا کہا کہ مسلمان مارا گیا۔ زندگی میں تم کہتے ہو فلاں نہیں آئے، فلاں نہیں، فلاں یہ، فلاں کافر، فلاں وہ، لیکن جب وہ کسی کی بندوق کی گولی سے مرتا ہے تو آپ یہی کہتے ہو کہ ایک مسلمان مارا گیا ہے، ایک مسلمان شہید ہو گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی میں تم اس کو اتنا برا کہو، مرنے کے بعد کہو شہید ہو گیا ہے، تو جو چیز تم مرنے کے بعد کہہ رہے ہو وہ زندگی میں ہم اور آپ کیوں نہیں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ آؤ ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو جاؤ۔ اچھا، آج تک بابری مسجد کے بارے میں کسی نے یہ اختلاف پیدا کیا کہ وہ تو بریلویوں کی مسجد ہے، وہ تو دیوبندیوں کی ہے، وہ تو اہل حدیثوں کی ہے، ہم کیوں بتاؤ کسی نے یہ اختلاف کیا ہے؟ جب یہ اختلاف نہیں کیا ہے تو اپنے جلسوں کے بارے میں اختلاف کیوں کیا جائے کہ یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا؟ سن لو، سیرت النبی کا جلسہ نہ کسی اہل حدیث کا جلسہ ہے، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، وہ صرف اس کا جلسہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہر مسلمان اس جلسے میں برابر کا شریک ہے۔ ہم سب کو اپنا بھائی کہتے ہیں، جب تک وہ کلمہ پڑھتا رہے گا میں اس کو اپنا مسلمان بھائی شمار کرتا رہوں گا۔ ہمیں حق نہیں دیا نبی نے کہ ہم کسی کو کافر کہیں، تمہیں حق دیا ہو تو دیا ہو، ہمیں حق نہیں دیا، اور آؤ ہم یہ نبی کی حدیث بھی سنا دیتے ہیں۔ میری امت بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کیا کہا نبی نے؟ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ پوچھا کون؟ کما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا اور صحابہ کا راستہ ہے، جو اس پر عمل کر رہا ہے وہ جنتی۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ میری امت میں 73 فرقے۔ نبی نے اپنی امت کہا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ جب نبی اس کو اپنا امتی کہہ رہے ہیں، 73 فرقوں میں بٹنے کے بعد بھی نبی نے امتی کہا ہے، تو پھر ہم کسی کو کافر کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم کسی پر کفر کا ٹائٹل لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ جب نبی نے کافر نہیں کہا تو ہم کافر کے حقدار کہنے کے حقدار کیسے ہو گئے؟ یہ میرے دل کا ایک درد تھا جو ہم نے آپ سب کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل کا پروگرام اعظم گڑھ میں ہے، اس 2-2.25 گھنٹے کی تقریر پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ سیرت النبی کا یہ درس میں آپ کو دے رہا ہوں، چونکہ آج کل ہی سے سفر کیا اور آج تک کیا اور 1 گھنٹہ بھی نہیں سو پایا، تھوڑی سی کمر سیدھی کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک درس بھرا پیغام دے کے جا رہا ہوں، اتفاق اور اتحاد کی دعوت دے کے جا رہا ہوں، اور نبی کی سیرت اور نبی کا آئیڈیا اور نبی کا ماڈل پیش کر کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی محبتیں میرے شامل حال نہیں، آپ کی خلوص اور آپ کی محبتوں نے مجھے للکارا، تو انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کے سامنے آؤں گا، اور نہیں تو ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے اور سب کے لیے جہاں ہوں گے وہاں دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمارے جیت پور کے مسلمانوں میں بھی اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، اور یہاں کے علماء میں بھی اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے۔ ہمارے اندر کچھ کمی ہے تو اللہ اس کو بھی دور فرما دے۔ آئیے ہم سب دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ یہاں کے نوجوانوں نے جو محنت کی، اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ آج اس شب برات کی رات میں یہاں حاضر ہوئے ہیں اور جنہوں نے تیرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور جو بیچارے ہاتھ نہیں اٹھا سکے یعنی یہاں نہیں آ سکے، اللہ ان سب کے لیے میں دعا کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نبی کی سیرت کا تذکرہ جہاں بھی ہو ہمیں جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حنفی بریلوی شیعہ سنی کا جھگڑا ہمارے دلوں سے مٹا دے۔ اے اللہ ہمیں سب کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے۔ اے اللہ نبی کی عزت و عصمت کو اور نبی کے مذہب کو بچانے کے لیے اللہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے۔ اے اللہ آج ساری قومیں اور ساری ذاتیں آج نبی کو آتنکوادی کی شکل میں پیش کر رہی ہیں، ہم سب مسلمانوں کو نبی کو سلامتی والا نبی ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کو امن والا نبی ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والا ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما، رحمت للعالمین کی شکل میں ہمیں ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔
در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں اور ابھی تک ان کو بیٹا بیٹی نہیں ہوا. اے اللہ ان کو تو غیب سے بیٹا بیٹی عطا فرما دے, ان کو صالح بچہ عطا فرما. اللہ ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں پر اور ابھی ان کو رشتہ نہیں آیا, اے اللہ تو ان کو نیک دیندار لڑکے عطا فرما دے. اے اللہ جو ہمارے لڑکے اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیندار لڑکیاں عطا فرما دے. بار الہ ہمارے اندر رجحان پیدا فرما دے دینداری کا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہم کو زندہ